محبت مصطفیٰ، پھر اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو عملی اظہار ہیں، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو عملی اظہار ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک جماعت ہے، بالخصوص ان کے جو عمل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ جب ایک عام مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس عمل کو، اس انداز کو دیکھتا ہے اور وہ پھر اسی عمل کو دہراتا ہے، تو کچھ لوگ اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں کہ شرک ہے، یہ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اس انداز سے کرنا شرک ہے۔ یعنی کہ وہ ایک عام جو بھولا بھالا مسلمان ہے اس کو مطلب تذبذب میں ڈال دیتے ہیں، اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہو اس کی تو اجازت نہیں، یہ تو شرک ہے۔ تو میں چاہوں گا حضور کہ اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیں اور عوام کی اور ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کس بات کو شرک کہا جاتا ہے، اور یہ جو تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ کتنا عظمت والا معاملہ ہے۔ دیکھیے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ عمل صحابہ کرام سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے ثابت ہے۔ جی، آج اگر ان کی نقل میں اس ادا کو کوئی لے گا تو وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مشرک ہو رہا ہے تو علیہ باللہ فتویٰ تو ان اجلہ صحابہ کی طرف وہ منسوب کر رہا ہے، کیونکہ شرک تو کسی ہستی کے لیے جائز نہیں ہوتا، نہ کسی دور میں جائز ہوتا ہے، لہذا تو انتہائی ذہنی خبتی ہے اور دل میں بغض ہے۔ اسے چاہیے کہ جناب سید عالم کی سیرت اور کمالات کا مطالعہ کرے، پہلے وہ جانے تو صحیح کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا کمال اور مقام عطا فرمایا۔ سارا وقت انہیں دین کے صرف ایک ٹاپک کو سمجھنے میں گزار دیا، اچھی بات ہے، لیکن اس ٹاپک سے اوپر درجے کا جو ٹاپک ہے وہ جناب رسول اللہ کی تعظیم اور عظمت ہے، اس طرف آئے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے کیا ذکر کیا، فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس لیے ہم نے آپ کو یہ تین شانیں دے کر بھیجی تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں اور پھر آپ کی تعظیم کریں، پھر صبح شام کی عبادت کو بجا لائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ سب پر آپ کی تعظیم کو فوقیت دی ہے۔ واہ 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 واہ۔ سورۃ الاعراف میں اگر آپ آ جائیں، اور بنی اسرائیل نے جب یہ کہا تھا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیے جائیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بخش دوں گا، لیکن وہ اتباع کرے میرے اس محبوب کی۔ اس آیت میں حافظ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 صفات اللہ نے بیان کی کہ یہ جو میرا محبوب ہے، جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، جن کا ذکر تورات و انجیل کے اندر موجود ہے، جو پاک کو حلال کرتا ہے، ناپاک کو حرام کرتا ہے، اور جو لوگوں کے گلے میں پڑے ہوئے سابقہ شریعت کے بوجھ کو اتارتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فالذین آمنوا بہ، انہیں چاہیے کہ وہ ایمان لائے اس کے ساتھ، وعزروہ ونصروہ، پھر اس کے بعد وہ میرے محبوب کی تعظیم اور عزت کرے، اس کے بعد وہ قرآن کی طرف آئے جو ہم نے اپنے محبوب کی طرف اتارا ہے۔ تو اس سورۃ الاعراف میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے رسول کے ایمان کے بعد رسول اللہ کی تعظیم رکھی ہے اور اس کو قرآن کے اوپر مقدم کیا ہے۔ اور ادھر آپ 26ویں پارے میں جائیں تو وہاں اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ پر حضور کی عظمت کو مقدم کیا۔ ایک بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کنفیوژن کہاں لگ رہی ہے۔ جی، کنفیوژن جو لگتی ہے ان دوستوں کو وہ یہ ہے کہ وہ تعظیم اور شرک کا فرق نہیں کر پاتے۔ تعظیم اور شے ہے اور عبادت اور شے ہے، کیونکہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ جی، تو تعظیم اور شے ہے اور عبادت اور شے ہے۔ میں اس کو مختصر انداز بتاؤں، دیکھیں عبادت کی کیا تعریف ہے۔ اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہائی درجے کے ادب کا نام عبادت ہے۔ اچھا، اب انتہائی درجے کے ادب کا نام عبادت ہے تو اس کی کوئی اگزامپل ہے تو پیش کی جاتی ہے سجدہ کرنا، کیونکہ آپ کے بدن میں سب سے زیادہ تعظیم کی جگہ پیشانی ہے، وہ آپ نے جس کے آگے رکھ دی تو انتہائی درجے کی آپ نے تعظیم کی تو عبادت ہوئی۔ لیکن سوال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اٹھایا کہ اگر سجدہ عبادت کی نشانی ہے تو پھر فرشتوں نے حضرت آدم کو کیسے کر دیا؟ اور وہ رب کے کہنے پر کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا فرشتوں کے کہ اسجدوا، سب سجدہ کرو، لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ دیکھیں سجدہ یہ نشانی ہے، یہ ایگزامپل ہے، یہ مثال ہے عبادت کی، لیکن یہاں پر یہ حضرت آدم کو کیا جا رہا ہے تو کیسے؟ تو آپ فرماتے دیکھو بالکل تم صحیح سمجھے، اس میں فرق ہوگا نیت سے۔ کس سے ہوگا؟ نیت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ بطور عبادت کے نہیں کیا، وہ بطور تعظیم کے کیا۔ تو سوال کھڑا ہوا
تو تعظیم اور عبادت کی کنڈیشن ایک ہے، کیا بات، صورت ایک ہے، اسٹائل ایک ہے، اسی سے شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، صورت ایک ہے، شکل ایک ہے، تعظیم ایک ہے، تو وہ کیا چیز ہے باریک جو عبادت اور تعظیم کو الگ الگ کرتی ہے؟ جی شاولی لگتے وہ تیری نیت ہے، جس کے آگے تو یہ ادب کر رہا ہے، اگر اس کو معبود سمجھتا ہے تو یہ ہاتھ باندھنا بھی عبادت ہو گیا، یہ جھکنا بھی عبادت ہو گیا، یہ سجدہ کرنا بھی عبادت ہو گیا، لیکن تو اسے معبود نہیں سمجھتا، واہ، اللہ کا محبوب بندہ سمجھتا ہے، تو یہ عبادت نہیں ہوگا، یہ تعظیم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، مانا کہ اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں، جی لیکن مجھے بتائیے کہ عبادت کی کامل مثال نماز ہے، نماز میں صرف سجدہ نہیں ہے، ہاتھ باندھنا بھی ہے، تو آج اپنے والد کے سامنے آپ ہاتھ نہیں باندھتے، تو دیکھیں پوزیشن ہیت ہو بہو وہ بن رہی ہے جو عبادت کی ہے، لیکن باپ کے سامنے ہاتھ باندھنا عبادت نہیں، تعظیم ہے، لیکن خدا کے سامنے ہاتھ باندھنا عبادت ہے۔ تو وہ کیا چیز فرق کر رہی ہے؟ وہ نیت، کہ جس کو تو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر اگر ایسا ادب کر رہا ہے، مستقل بذات سمجھ کے کر رہا ہے، تو یہ سٹائل عبادت بن جائے گا، اور خدا کا محبوب بندہ سمجھ کے کر رہا ہے، خدا کے کہنے پر اس کی تعظیم کر رہا ہے، تو یہ تعظیم ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کی ایک اور ہیت، کیونکہ نماز کا ہر رکن عبادت ہے نا، سبحان اللہ، اسی طرح دیکھیں اتحیات کی پوزیشن، اگر کوئی کہنے آپ نے سجدے کی مثال دی، اس امت میں تو سجدہ حرام ہے، میں نے کہا حرام ہے، شرک تو نہیں ہوا نا، تعظیمی سجدہ کیا تو نہیں جائے گا، لیکن چلو سجدے کی بحث چھوڑ دو، ہاتھ باندھنا لے لیں۔ اچھا تشہد کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں، پوزیشن کیا ہوتی ہے اتحیات کی؟ اسی پوزیشن میں جبریل امین رسول اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے، اسی پوزیشن میں صحابہ کرام رسول اللہ کے سامنے، دور نہ جائیں حافظ صاحب، حدیث جبرائیل کو دیکھیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ایک بندہ آیا جو بالکل تر و تازہ تھا، جیسے نہا دھو کر آیا ہے، اور اس کے اوپر نہ سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، اور وہ مدینے کا لگتا بھی نہیں تھا، اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں تھے، آیا چل کر سیدھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی ہیئت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے حضور کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا دیا اور 5 سوالات کیے۔ اب آپ دیکھیں جبریل حضور کے سامنے بیٹھا کس انداز میں، وہ بیٹھے کیسے؟ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، تو یہ عبادت کیوں نہیں ہوا؟ ایسے اگر خدا کے سامنے بیٹھے تو عبادت ہے، حضور کے سامنے بیٹھے تو نیت کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے۔ خدا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ واجب الوجود ذات ہے، یہ مستقل بھی ذات ہے، تو یہ پوزیشن خود بخود عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن یہی پوزیشن اگر خدا کے کسی بندے محبوب کے سامنے اس رب کے کہنے پر تعظیم میں کرے گا تو یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ سورہ یوسف ختم ہو رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سیدنا یعقوب جو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے جھک کے سجدہ کیا، ان کی والدہ نے سجدہ کیا، ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا نا، انی رایت 11 کوکبا والشمس والقمر، تو ان کے خواب کی تعبیر بنی۔ تو لہٰذا کنفیوژن دور کرنی چاہیے، تعظیم اور شے ہے، عبادت اور شے ہے۔ عبادت کسی اور کی کرنے سے شرک ہو جاتی ہے، تعظیم اللہ والوں کی جو کی جاتی ہے، اس وقت مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے کہ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، نبی اللہ کے بندے۔ اگر پھر بھی کوئی کہ نہیں 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 آپ نے برابر کر دیا، برابر کر دیا، برابر کر دیا، میں نے کہا دیکھیں جذباتی فیصلہ آپ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ کسی دوست کا جانا ہوا موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے، تو وہاں مساجد بنی، آپ دیکھتے ہیں تو مسجد کے محراب پر ایک جانب اللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، اللہ، اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سادے انداز میں ایک بچے نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا، حضرت یہ دونوں ایک ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں ایک تو نہیں ہے۔ تو کہا پھر یہ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ کہنے لگے برابر نہیں ہے۔ کہا تمہیں شک کیسے آیا؟ کہا آمنے سامنے نام لکھا ہوا ہے۔ تو کہا بیٹا تمہیں پتا نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ تو کہا بڑا کون ہے؟ کہا اللہ۔ کہ امام صاحب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فرق کے لیے جو آپ نے تو سامنے ہم نے لگا دیا اور آپ تو فتویٰ دیتے برابر، اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، تو یہاں تو آپ نے باقاعدہ ملایا ہوا ہے سامنے، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ تھوڑی سی لفظ اللہ والی فریم کو اوپر کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فریم کو نیچے کر دیں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، دنیا جانتی ہے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے۔ تو بولے گا یہی تیرے کو سکھا رہے تھے کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، اور اگر ہر جگہ یہ جو تم فارمولہ بناتے ہو کہ ملا دیا ملا دیا ملا دیا، تو بھائی آپ محرابوں میں اللہ نبی کا نام ساتھ میں لکھتے ہو نا، سامنے لکھتے ہو؟ کیا بات ہے شاہ صاحب، تو اگر کہتے نہیں ایسا کام نہ کرو جس سے شرک کا شبہ نکلے، تو بھائی ایک نیا بندہ مسلمان ہوگا، وہ کہے گا الیاذ باللہ کہ یہ دونوں ایک ہیں، کہیں گے نہیں، تو کہا ایک نہیں تو پھر برابر ہوں گے، ہم پلہ ہوں گے معاذ اللہ، وہ کہے گا نہیں وہ رب ہے یہ بندے ہیں۔ تو کہا پھر جب کوئی فرق تو کرو نا، سامنے تم نے لکھ دیا بالکل برابر، یہاں پر جو سائز ہے وہی سائز یہاں پر ہے، تو تھوڑا اوپر نیچے نہ کریں کہ اس فریم کو نیچے کر دیں، اس کو اوپر کر دیں، تاکہ پتہ چل جائے بڑا کون ہے اور بندہ کون ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی
شرک سے بچانا ہے، شرک کے شائبے سے بچانا ہے. انہوں نے کہا بھائی دماغ نہ کھاؤ، دنیا جانتی خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. تو میں نے کہا یہاں ہاتھ باندھنے سے بھی دنیا جانتی کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. تو شرک کا شائبہ اس وقت آتا ہے جب تعظیم کا مظاہرہ اگر عبادت کے جذبے سے معبود سمجھ کر، واجب الوجود سمجھ کر کیا جائے تو وہ تعظیم کا اسٹائل جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. اور اگر اللہ کا محبوب سمجھا جائے اور اللہ کے کہنے پر کیا جائے تو جیسا صحابہ کرام کرتے تھے تو وہ تعظیم کہلائے گا، عبادت نہیں کہلائے گا. نماز کے اندر صحابہ کرام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. نماز خالص عبادت ہے. حضرت ابوبکر صدیق بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز کے لیے تو حضرت ابوبکر مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے. سرکار قبیلے میں صلح کرانے گئے تھے، وقت ہو گیا نماز کا، حضرت بلال نے اذان دے دی اور پھر اقامت کہہ دی. بخاری کتاب الصلاح میں حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر تھے. جب حضور آئے تو حضرت ابوبکر نے ترچھی آنکھوں سے دیکھا، پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت نبی پاک نے نماز، یہ نماز عبادت ہے. اب عبادت کی تعریف، عبادت کی نماز سے بڑی کون سی مثال بن سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اب نبی پاک نے فرمایا ابوبکر آگے رہنا، لیکن ابوبکر صدیق پیچھے آئے. سرکار آگے گئے، نماز مکمل ہوئی. نماز ختم کرنے کے بعد میں عرض کروں، اس پر میں درجنوں حدیث پڑھ سکتا ہوں یہ آپ کے سامنے. نبی پاک نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ صدیق جب میں نے تجھے کہا تھا آگے رہے تو پیچھے کیوں ہٹا؟ تو صدیق اکبر دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ فرمایا میں نے حضور دل میں یہ سوچا کہ اس ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے جو رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو. اب مجھے بتاؤ یہ خیال تعظیم کا نماز کے باہر آیا، نماز کے اندر آیا؟ نماز کے اندر آیا. تو شرک کیوں نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. اب یہی خیال اگر اللہ کے لیے آئے تو عبادت ہے، رسول اللہ کے لیے آئے شرک کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے خیال خدا یقین کر کے نہیں آیا، خدا کا محبوب، اس کے رسول، اس کے عبد خاص اور جن کی تعظیم کو خدا نے واجب کیا ہے. اور میں جملہ یہاں پر کہہ کر ختم کرتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث آ گئی نا، اس پر علامہ قسطلانی کا حاشیہ پڑھیں آپ، ارشاد الساری شرح بخاری. کمال کی بات علامہ قسطلانی نے کی ہے. انہوں نے کہا ابوبکر صدیق نے اپنے باپ کے نام سے اپنا تعارف کیوں کرایا؟ یہ کیوں کہا کہ اس ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ما کان علی ابی بکرین؟ باپ کا نام کیوں لیا؟ تو آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر سامنے والا رتبے میں چھوٹا ہونا تو اس کے سامنے باپ کا نام لینا کبر ہے، اور سامنے ذات بڑی ہونا تو اس کے سامنے باپ کا نام لینا عجزی ہے. تو یعنی ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ ابو قحافہ جیسے شخص کا بیٹا رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے تو فرمایا انتہائی اپنے نفس کو گرانا تھا اور تحقیر تھی. اس سے بڑا جملہ تعظیم کا کیا ہو سکتا ہے؟ امام احمد رضا اسی بات پر کہہ گئے کہ تعظیم اور عبادت کے فرق کو سمجھیے. ہر مسلمان پر ادب رسول اور ادب رسالت کی وجہ سے شرک کا فتویٰ نہ لگائیں، ورنہ یہ صحابہ کرام کا عمل، بلکہ صحابہ کرام مشکات میں موجود ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے وقت یہ شرط لگاتے تھے کہ جب حضور سلام پھیریں گے تو کون ہوگا جو سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھے گا؟ اللہ. اب چہرہ تو دیکھیں گے حافظ صاحب نماز ختم کرنے کے بعد، لیکن کون دیکھے گا، کون دیکھے گا، کون دیکھے گا؟ یہ تحریک کہاں سے چل رہی ہے؟ نماز کے اندر سے چل رہی ہے کہ حضور جیسی چہرہ مبارک پھیریں گے تو اب آپ اندازہ لگائیے یہ تو کیا سے کیا بن جائے گا. لہٰذا اپنی خود ساختہ توحید اور خود ساختہ تشریحات کو رکھ کر جہنم کا رخ نہ دیکھیں آپ، اور امت پر یہ ظلم عظیم نہ کریں. تعظیم تعظیم ہے، عبادت عبادت ہے. امام اہل سنت نے بڑے بڑے کمال کی بات کی کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اللہ اس برے مذہب پر لعنت کیجئے. تو لہٰذا یہ تعظیم اور شرک اگر ہم فرق سمجھ لیں تو بے شمار مسائل ہمارے یہاں سے حل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قبلہ شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، اور آپ اپنے اندر آپ کو کہہ رہا ہوں میں کہ آپ اپنے اندر اگر ایمان کی رمق محسوس کرتے ہیں تو پھر اپنا معیار یہ بنائیے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. سبحان اللہ. نہ کہ یہ ہو کہ تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. ابھی اس کیفیت سے نکل آئیے اور جو مومن والی کیفیت ہے وہ اپنے اندر بیدار کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا